بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخشار میں۔ قومی منظر، پہلے پاکستان اور افواج پاکستان۔ آج کے کالم کا عنوان ہے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ 33 ممالک کے زائرین عمرہ نے ان کے خلاف نعرے لگائے۔ ناظرین، برکتوں والی 27ویں رمضان المبارک کی شب پاکستان اور دنیا اسلام کے لیے دنیا بھر کے مسلمان نماز تراویح کے بعد خصوصی دعاؤں میں شریک تھے۔ اس مبارک شب میں عمران خان کی اپیل پر آزاد اور خود مختار پاکستان کے لیے دعائیہ محفل کی بنی گالہ سے براہ راست خصوصی نشریات کا اہتمام تھا۔ پاکستان بھر کی عوام خصوصی دعا کی اس مبارک محفل میں شریک تھی۔ شب قدر کی دعائیہ محفل میں دنیا اسلام کے لیڈر عمران خان پر عنایتیں اور رحمتیں برس رہی تھیں، تو دوسری طرف یہودیت کے پرستاروں پر دیار حبیب میں لعنتوں کی برسات تھی۔ شہباز شریف اور ان کی کابینہ کے ارکان کو مسلمانوں نے ریاست مدینہ میں گھیر لیا۔ ایک طرف عمران خان زندہ باد کے نعرے گونج رہے تھے تو دوسری طرف اشرافیہ چور چور بخاری امریکی ایجنٹ قومی غدار کے نعرے لگ رہے تھے۔ اس وقت سعودی عرب کے شاہ محمد بن سلمان کو اطلاع دی گئی کہ بے قابو ہجوم شہباز شریف اور کابینہ کے ارکان کے خلاف نعرے لگا رہا ہے۔ ناظرین، مدینہ منورہ میں جو ہوا بہت برا ہوا، اچھا نہیں ہوا۔ اس ناخوشگوار واقعے پر ہر مسلمان افسوس کر رہا ہے، لیکن ایسا کیوں ہوا؟ کیا یہ مکافات عمل نہیں؟ 2019 میں جب حرم شریف کے حدود میں عمران خان کے خلاف صدقہ چور زکوٰۃ چور کے نعرے پٹواریوں نے لگائے تھے، کیا مریم اورنگزیب اور ان کے درباری بخاری میڈیا بھول گئی ہے؟ مریم نواز کی 31 مئی 2019 کی ٹویٹ تو آج بھی ریکارڈ پر ہے، جس میں اس نے کہا تھا یہ مکافات عمل ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ناظرین، مدینہ منورہ میں ناخوشگوار واقعے پر سعودی عرب کے وزیر داخلہ کا موقف بھی سامنے آ گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ واقعہ حرم شریف کے احاطہ میں ہوا ہے نہیں، بالکل غلط ہے۔ جو مہمان مقدس مقامات کی زیارت کے لیے آتے ہیں ان کے لیے بہترین سیکورٹی اور ہر قسم کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ بدقسمتی سے کل پاکستانی حکام حرم شریف سے متصل مارکیٹ سے گزر رہے تھے تو وہاں 33 مسلمان ممالک کے شہریوں نے ان پر نعرہ بازی کی۔ ہم سعودی سرزمین پر ایسی کوئی بھی سرگرمی برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان ہمارا بھائی ہے اور رہے گا۔ پاکستان کے شہریوں کو قید یا جرمانے کی کسی بھی خبر میں کوئی صداقت نہیں۔ مقدس مقامات کا احترام اور تقدس کا خیال رکھنا پوری امت مسلمہ کا اولین فرض ہے۔ مدینہ منورہ میں جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اپنے ایمان اور یقین کو تقویت ضرور ملی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ بے شک
اللہ ہی عزت دینے اور ذلت دینے والا ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ عوام کو ان پر آوازیں کسنے کا موقع فراہم کیا گیا؟ سعودی عرب میں عمرہ اور زیارت کے لیے جانے والے مسلمان ممالک کی اعلیٰ قیادت کو خصوصی احترام دیا جاتا ہے۔ انہیں ان کی رہائش گاہ سے حرم شریف تک لانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، لیکن پاکستان کی امپورٹڈ حکمران وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کے وزراء کو عام اوپن وین میں ان کی رہائش گاہ سے حرم شریف کی جانب لے جایا گیا، اور نہ صرف پاکستان بلکہ 33 ممالک کے زائرین عمرہ نے ان کے خلاف نعرے لگائے، جس سے ثابت ہوا کہ دنیا بھر کے مسلمان امریکی غلام بکاریوں سے نفرت کرتی ہے، لیکن جانے کیوں پاکستان کے قلم فروش اس حقیقت سے آنکھیں چرا رہے ہیں۔ ناظرین، میں پہلے عمران خان کو ذوالفقار علی بھٹو کے پائے کا لیڈر لکھتا رہا ہوں، لیکن وہ تو میری سوچ سے بھی بڑے نکلے۔ وہ تو پاکستان میں قائد اعظم ثانی ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کا دوسرا روپ ہے۔ پاکستان کی سرزمین سے محبت کرنے والا وہ دلیر لیڈر جسے پاکستان میں سامراجی قوتوں کے درباریوں پر خلائی مخلوق نے نازل کیا تھا، تو اس وقت اپوزیشن کا اشارہ افواج پاکستان کی طرف تھا، لیکن وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ واقعی وہ خلائی مخلوق تھی جو آج بھی عمران خان کے ساتھ ہے، اس لیے کہ عمران خان ایک سچے پاکستانی، سچے عاشق رسول، عظمت پاکستان اور مسلم امہ کے علمبردار لیڈر ہے۔ اللہ اپنے محبوب اور امت مصطفیٰ کے پرستار کی توہین کرنے والوں کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں ریاست مدینہ میں دنیا بھر کے لیے تماشا بنا دیا۔ دیار حبیب میں چور چور کے نعروں نے دنیا بھر میں امریکہ کے یاروں کو خبردار کر دیا ہے کہ دین مصطفیٰ کے علمبردار شیطان صفت قومی کرداروں کو کسی بھی سرزمین پر سکون سے جینے نہیں دیں گے۔ وہ انہیں ان کے کردار کا آئینہ دکھاتے رہیں گے۔ ان کے ساتھ ریاست مدینہ میں جو ہوا، ریاست مدینہ ثانی میں ان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ عبرتناک سلوک ہونے والا ہے۔ اس وقت جب امریکی غلام شیشے کے محلات سے نکل کر عوامی عدالت میں آئیں گے۔ جانتے ہیں کہ عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے، اس لیے کہ آج وہ سب لوگ عمران خان کے خلاف ہیں جن کے بزرگ قائد اعظم محمد علی جناح کو کافر اعظم کہا کرتے تھے۔ دنیا جانتی ہے کہ عمران خان سے زیادہ باصلاحیت، قابل اور ایماندار لیڈر سرزمین پاک پر دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے آزاد اور خود مختار پاکستان کے لیے اور دین مصطفیٰ کی شان اور عظمت کے لیے، مسلمانوں کی خوبصورت بقا اور خوبصورت زندگی کے لیے عوام کو عمران خان کی سوچ کے ساتھ چلنا ہوگا۔ قوم کو اس کا محافظ ہونا ہوگا، اس لیے کہ ایسے لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ عمران خان خوبصورت آزاد پاکستان کے آخری امید ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو قلم قافلہ ادب چینل کا قومی منظر پسند آ رہا ہوگا، اور اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ قلم قافلہ
پاکستان کا ادب چینل سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔